بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ الذی ہدانا الی الصراط المستقیم۔ یہ جو عاشورے کا دن ہے، 10 محرم کا دن ہے، کائنات میں اس دن کے اندر بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، جس کی وجہ سے اس دن کو عظمت اور شرافت ملی۔ آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے 10 محرم کو قبول کی۔ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ سے 10 محرم کو نجات دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون سے 10 محرم کو نجات دی۔ اس دن کی شرافت اور عظمت ان واقعات کی وجہ سے ہے۔ لیکن اس امت کے اندر بھی 10 محرم کو ایک عظیم سانحہ رونما ہوا، جو اس امت کے لیے ایک سیاہ باب ہے۔ اس واقعے کو واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، جس میں ایک مظلوم شخص کو اور ایک صاحب مقام و مرتبہ شخص کو ظلماً اور ناحق قتل کیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے جو ان کو حسن اور حسین کا نام دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اعزاز کے طور پر، انعام کے طور پر ان کو ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نام کائنات سے چھپا کر رکھے تھے، اور سب سے پہلے میرے بچی کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ نام عطا کیے۔ تو ان کی بزرگی اور شرافت ان کے نام سے ہی ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ نام پوری کائنات سے چھپا کر رکھے اور سب سے پہلے اعزازی طور پر ان دونوں بچوں کو عطا کیے۔ یہ دونوں شخصیت ایسی ہیں کہ جو اپنے شکل اور جسم کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متشابہ ہیں۔ سر سے ناف تک ایک بچہ اور ناف سے لے کے پاؤں تک دوسرا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اعتبار سے اور شکل کے اعتبار سے متشابہ ہے۔ یہ دونوں ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ہونٹوں کو اور ان کے گالوں کو چوما ہے، اور یہ دونوں وہ شخصیت ہیں جو رسول اللہ کے کندھے پر سوار ہو کر کھیلتی رہی ہیں۔ آپ علیہ السلام اگر نماز پڑھ رہے ہوتے اور نماز کے دوران حسن اور حسین آپ علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتے، تو رسول اللہ جس رکن کے اندر ہوتے، سجدے میں ہوتے تو سجدے کو لمبا کر دیتے، اور اگر رکوع میں ہوتے تو رکوع کو لمبا کر دیتے۔ تو ایسی عظیم المرتبہ یہ شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کے نوجوانوں کی سرداری کی بشارت عطا کی، اور ان کے مقام و مرتبے کو ظاہر کر کے امت کو یہ بتلا دیا کہ یہ دونوں عظیم شخصیات ہیں جو اپنے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے انتہائی بلند ہیں۔ لیکن یزید جیسے ظالم اور جابر شخص نے ان تمام فضیلتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے اور تمام احادیث سے منہ موڑتے ہوئے اور ان کے فضائل سے منہ موڑتے ہوئے ان کے ساتھ ظلم کیا، اور حضرت حسین کو ان کے اہل و عیال سمیت کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین مظلوم ہو کر بھی اور میدان کربلا میں شکست کھا کر بھی کامیاب ہو گئے، اور یزید واقعہ کربلا کے اندر فتح یاب ہو کر بھی ذلیل ہو گیا۔ اللہ کا ارشاد ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، اللہ ہی ہے جو لوگوں کو بادشاہت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ، اور اللہ ہی ہے جو لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ بادشاہت کے ساتھ عزت لازم نہیں ہے، اور عزت کے ساتھ بادشاہت لازم نہیں ہے۔ یہ اللہ کے ہاں دونوں ایک الگ نعمتیں ہیں، جسے چاہے جس طرح عطا کرے۔ اللہ نے یزید کو بادشاہت تو دے دی، یزید کو فتح تو دے دی، لیکن کائنات کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا کر دیا۔ اور حسین کو واقعہ کربلا میں بظاہر شکست تو ہو گئی، لیکن حقیقت میں اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا، اور عزت دنیا میں بھی اللہ نے ان کو دے دی اور آخرت میں بھی دے دی کہ قیامت تک ہر انسان اپنے آپ کو حسینی کہلوانا یہ پسند کرتا ہے اور اس پر فخر کرتا ہے، اور کوئی بندہ بھی اپنے آپ کو یزیدی کہلوانا پسند نہیں کرتا، بلکہ یزید، یہ جو یزیدی جو لقب ہے یہ انتہائی شرم کا باعث بن چکا ہے۔ اس لیے بعض اوقات یہ الفاظ بولے جاتے ہیں کہ فلاں آدمی یزیدی ہے اور فلاں آدمی حسینی ہے۔ تو یہ صفت حسین جو ہے یہ مقام شرافت اور مرتبہ شرافت کے لیے رکھا گیا، اور صفت یزیدی کو مقام شرمندگی کے لیے رکھا گیا۔ تو یہ کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بدلہ عطا کر دیا۔ اب یزید، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یزید کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آڑ میں دیتے ہوئے اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا ہے اور اس کو بزرگ شمار کیا ہے، حالانکہ جمہور کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ یزید ایک ظالم، فاسق، فاجر اور ہدایت سے پھرا ہوا شخص تھا۔
اس کا ظلم یہ صرف واقعہ کربلا نہیں ہے، اس کا ظلم واقعہ حرہ بھی ہے کہ جس میں اس نے مدینہ کے اندر لوگوں کے خون کو حلال کر دیا، لوگوں کی عورتوں کی عزت کو حلال کر دیا اور ان کی عزتیں پامال کی گئیں، اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 دن تک نماز کی چھٹی کرا دی گئی۔ تو اس کا جو ظلم ہے یہ واقعہ کربلا صرف نہیں ہے بلکہ واقعہ حرہ بھی ہے۔ یزید کے متعلق آتا ہے کہ یہ شرابی تھا، یہ عورتوں کا دل دادا تھا، یہ ڈانس دیکھنے کا شوقین تھا۔ تو یزید کو اگر کوئی بندہ بزرگ شمار کرے یا مظلوم شمار کرے، یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی ظلم اور زیادتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ یزید خلافت کے اوپر بیٹھا ہو اور بادشاہ بن کر بیٹھا ہو اور نیچے اتنا بڑا واقعہ رونما ہو جائے اور یزید کے علم میں ہی نہ ہو، بلکہ یزید ہی اصل مجرم ہے، یزید ہی اصل قاتل حسین ہے۔ اس لیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے کوفہ کی طرف نکلے تھے تو وہ مدعی خلافت کا دعویٰ کرنے والے اور اس بات کے دعویٰ کرنے والے نہیں تھے کہ حسین ہی ہے جو خلافت کا حقدار ہے، یزید حقدار نہیں ہے، بلکہ وہ احتجاج کے لیے نکلے تھے کہ یزید ایک فاسق فاجر آدمی ہے، اس کو خلیفہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو مسلمانوں کا بادشاہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو احتجاج کا جو حق ہوا کرتا ہے یہ ہر فرد کو حاصل ہوتا ہے، یا عوام میں کوئی بھی شخص ہے اس کے لیے یہ حق ہے کہ وہ احتجاج اپنا ریکارڈ کرا سکتا ہے۔ لیکن یزید نے حضرت حسین کے کوفہ پہنچنے سے پہلے ہی ابھی راستے میں ہی تھے کہ اس نے کوفہ کے اندر یہ بات عام کر دی کہ حسین مدعی خلافت بن کر آ رہا ہے، یہ خلافت کا دعویٰ لے کر آ رہا ہے۔ یہ عوام کے اندر ہی مشہور کیا اور علماء ہی مشہور کیا، یہاں تک کہ علماء سے فتوے لیے گئے کہ جب ایک خلیفہ کی بیعت ہو چکی ہو تو دوسرا خلیفہ اگر اٹھ کھڑا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ تو علماء نے اس ٹائم فتویٰ یہ دیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے کہ جب کسی بھی خلیفہ کی بیعت ہو چکی ہو اور اس کے بعد اگر کوئی دوسرا آدمی خلافت کا حقدار بن کر خلافت کا دعویٰ لے کر میدان میں اترتا ہے تو اس کی گردن اڑا دو۔ تو یہ فتوے کیسے لیے گئے تھے؟ یہ یزیدی حکومت ہی کا کام تھا، یہ باتیں عوام میں یزیدی حکومت نے ہی پھیلائی تھی۔ تو یزید اصل مجرم ہے۔ جب حضرت حسین کو شہید کیا گیا تو جن مفتیان حضرات نے یہ فتویٰ جاری کیا تھا ان کا ہی بعد میں یہ قول مشہور ہے کہ حسین کو اس کے نانا کی تلوار نے قتل کر دیا، صرف یزید کی تلوار نے قتل نہیں کیا۔ یہ اس لیے کہ یزید نے علماء کے اندر یہ بات پھیلا دی تھی اور عوام کے اندر بھی یہ بات مشہور کر دی تھی کہ حسین مدعی خلافت بن کر آ رہا ہے، حالانکہ کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ حضرت حسین نے خلافت کا دعویٰ کیا ہو، بلکہ صرف احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے وہ آئے تھے۔ تو حسین کا جو واقعہ ہے یہ اس امت کے نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ حسین نے جب دیکھا کہ اللہ کے احکامات ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو گیا، ٹوٹے نہیں بلکہ ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ ایسا شخص خلافت کے اوپر بیٹھ چکا ہے جو خود فاسق و فاجر ہے، تو یہ بات عام ہو سکتی ہے کہ اس کا فسق اور فجور عوام میں ہی پھیل سکتا ہے اور کل کو عوام بھی گمراہ ہو سکتی ہے۔ اس لیے حضرت حسین یزید کے مقابلے میں نکلے تھے۔ اس لیے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے اور یہ جو واقع کربلا ہے یہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب بھی اللہ کے احکامات ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو جائے تو اس وقت ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال لے کر میدان میں اتر آئے، خواہ وہ میدان علم کا کیوں نہ ہو، خواہ وہ میدان جہاد کا کیوں نہ ہو، خواہ وہ میدان تجارت کا کیوں نہ ہو، جس میدان کے اندر بھی اللہ کے احکامات ٹوٹنے کا خطرہ لاحق ہو جائے اس میدان میں اترنے کے لیے ہر مسلمان کو تیار رہنا چاہیے۔ یہ 10 محرم کا جو واقعہ ہے یہ ہمیں اسی بات کا سبق دیتا ہے۔ جو لوگ سارا سال شراب پیتے ہیں، جو لوگ سارا سال مجرے دیکھتے ہیں، جو لوگ سارا سال زنا کرتے ہیں، جو لوگ سارا سال گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، اگر وہ 10 محرم کو کالے کپڑے پہن کر اور اپنے آپ کو حسینی شمار کرنے لگیں تو اس سے وہ حسینی نہیں بن سکتے، بلکہ حسینی تب بنیں گے جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں گے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ یہ لوگ یزیدی تو بن سکتے ہیں کیونکہ یہ افعال و اعمال یہ یزید کے تھے، یہ حسین کے نہیں تھے۔ حسین کی زندگی میں ہمیں جہاد ملتا ہے، ہمیں نمازیں ملتی ہیں، ہمیں زکوٰۃ ملتی ہے، ہمیں روزہ ملتا ہے، ہمیں حج ملتا ہے، ہمیں تہجد ملتا ہے، ہمیں تقویٰ ملتا ہے،
اور گناہوں سے بچنا ملتا ہے، نظروں کی حفاظت ملتی ہے، لمبے لمبے رکوع اور سجود ملتے ہیں۔ یہ ہے حسین کی زندگی۔ تو یہ وہ شخص دعویٰ کرے حسینی ہونے کا کہ جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اعمال کرتا ہو، ورنہ حسین کا نام لے کر حسین کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ اب اگلی بات جو یہاں سمجھنا انتہائی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بعض لوگوں نے یزید کی آڑ میں دوسرے صحابہ کو، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہا ہے اور ان کے ساتھ سب و شتم والا معاملہ کیا ہے۔ یہ انتہائی ظلم ہے۔ صحابہ کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کے لیے کیا حکم جاری کیا۔ سورۃ الحشر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ وہ لوگ جو بعد میں آئیں ان کو چاہیے کہ وہ یہ دعا مانگا کریں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہماری بخشش فرما، ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی بخشش فرما جو ہم سے پہلے گزر چکے، جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا، اور ہمارے دلوں میں ان کے متعلق نفرت اور کجی نہ ڈال، للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم، بے شک تو انتہائی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ باقی جہاں تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کی بات ہے، اور یہ جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام تراشی کرنا یہ انتہائی ظلم ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کی نیت پر شک کرنا یہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی راہ حق اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ صحابہ کا راستہ اختیار کرے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اس جماعت کو اپنے نبی علیہ السلام کے لیے چنا تھا، اور ان کے دل صاف تھے اور ان میں تکلف اور تصنع نہیں پایا جاتا تھا۔ یہ اس قدر عظیم جماعت ہے۔ اب یہ جو صحابہ ہیں یہ ایسی جماعت ہے کہ جنہوں نے آفتاب نبوت سے ایمان کی حرارت حاصل کی ہے جو بعد میں آنے والوں کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے کسی بھی صحابی کی نیت پر شک کرنا اور کسی بھی صحابی کے اوپر الزام تراشی کرنا یہ انتہائی ظلم ہے۔ صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہے، جو آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے ہیں، وہ ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ ان کے درمیان صلح کروا دے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 14ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ جو ارشاد ہے ان المتقین فی جنات وعیون، پھر آگے لا یمسهم فیہا نصب وما هم منہا بمخرجین ونزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا علی سرر متقابلین، کہ ہم جنت کے اندر ان کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے بٹھائیں گے اور ان کے دلوں میں جو نزاع تھا، جو جھگڑا پایا جاتا تھا، جو ایک دوسرے کے خلاف باتیں تھیں، وہ تمام نکال کر باہر پھینک دیں گے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ یہ آیات میرے متعلق، زبیر کے متعلق اور طلحہ کے متعلق اتری ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پھر سے محبت کرنے والا اور ایک دوسرے سے محبت اور خیر خواہی رکھنے والا بنا دے گا۔ اس لیے صحابہ کا جو آپس میں اختلاف ہے، اس اختلاف کو لے کر بعد میں آنے والوں کے لیے صحابہ کے اوپر الزام تراشی کرنا یہ انتہائی ظلم ہے اور اپنے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے۔ اب اصل بات سمجھیں، یہ جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا ولی عہد مقرر کرنا یزید کو اور صحابہ کے جو آپس میں اختلاف ہوئے، اس بات کو سمجھنے کے لیے اس تمہیدی بات کو سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے پہلے ہی اس بات کی خبر دے دی تھی کہ میرے بعد میری امت اور میرا رب یعنی اللہ تعالیٰ صرف ابوبکر کی خلافت پر راضی ہوں گے، اور بعد میں ایسے ہی ہوا کہ تمام امت کا اتفاق ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ہوا۔ پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی عظیم شخصیت ہیں اور ایسی مدبرانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں کہ جو ہی رسول اللہ کی وفات ہوئی اور فتنوں نے سر اٹھایا تو انہوں نے اپنی صلاحیتوں کے بل بوتے کے اوپر ان فتنوں کی سرکوبی کی اور تمام فتنوں کو جڑ سے ختم کر دیا اور تمام مسلمانوں کو پھر سے توحید و قرآن کے اوپر اور سنت کے اوپر اکٹھا کر دیا۔ اور جب فتنے ختم ہو گئے اور صحابہ تمام فتنوں کی سرکوبی کر چکے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا رخ کفر کی سلطنت کی طرف کر دیا۔
کیس و کسرا جو حضرت عمر کے دور میں فتح ہوئے ہیں اور جن کا فاتح حضرت عمر کو قرار دیا جاتا ہے، ان کی فتح کی بنیاد رکھنے والے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایسی عظیم شخصیت ہیں اور ایسی مدبرانہ صلاحیتوں کے وہ مالک تھے۔ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بعد آپ کسی کو خلیفہ مقرر کریں جو آپ کی ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کے اس مقصد کو لے کر آگے چلے، تو آپ نے حضرت عمر کا انتخاب کیا۔ تو ابوبکر کو کہا گیا کہ عمر تو سخت مزاج آدمی ہے، تو جواب میں حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی سختی جو ہے وہ اللہ کے دین کے معاملے میں ہے، لیکن جب اس پر خلافت کا بوجھ ڈالا جائے گا تو اس وقت جو اس کی سختی ہے وہ اور کم ہو جائے گی۔ اور واقعی ایسا ہوا کہ جب حضرت عمر کو خلافت ملی اور آپ خلیفہ بنے تو صحابہ کے اندر ان کے آگے بولنے کی جرت اور ہمت اور زیادہ پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے میں تاخیر سے آئے تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا کہ عمر، تو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتا ہے کہ تیرے انتظار میں یہ تمام رعایا بیٹھی رہے گی اور تو آئے گا، خطاب کرے گا اور پھر ہم یہاں سے جائیں گے؟ حضرت عمر رو پڑے اور ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میرے پاس صرف یہ ایک جوڑا تھا جس کو میری بیوی نے دھو دیا تھا اور سوکھنے میں دیر ہو گئی جس کی وجہ سے مجھے تاخیر ہوئی۔ ایک مرتبہ عمر 2 چادریں پہن کر جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، ایک صحابی اٹھے اور کہا کہ عمر، پورے مدینہ کے اندر لوگوں کو ایک چادر ملی ہے، تیرے اوپر دوسری چادر کہاں سے آئی؟ تو حضرت عمر نے اس کی وضاحت دی کہ دوسری چادر میرے بیٹے کی ہے، میں نے وہ دوسری چادر اس سے لے کر اوڑھی ہے۔ تو حضرت عمر کی جو سختی تھی وہ دینی معاملات کے اندر تھی، دنیاوی معاملات کے اندر سختی نہیں تھی۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ممبر میں بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم دیکھو کہ عمر گمراہی کے فیصلے کر رہا ہے اور گمراہ ہو رہا ہے تو اس وقت تمہارا رد عمل اپنے خلیفہ کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو ایک صحابی اٹھے اور تلوار ننگی کی اور کہا کہ عمر، اگر تو راہ حق سے ہٹ جاتا ہے تو پھر ہماری تلوار فیصلہ کرے گی، یہ تلوار تیری گردن پہ چلے گی۔ تو حضرت عمر نے اللہ کی تعریف کی کہ اللہ نے مجھے ایسے ساتھی عطا کیے کہ جن کی وجہ سے میری گمراہی ناممکن ہو گئی۔ تو حضرت عمر کی جو سختی تھی وہ دینی معاملات کے اندر تھی، دنیاوی معاملات میں حضرت عمر سخت مزاج نہیں تھے، بلکہ ہر ایک کا خیال رکھنے والے تھے۔ آپ خلیفہ ہیں اور مدینہ کے اندر رات کے وقت نکل رہے ہیں، ایک جگہ دیکھا کہ ایک بوڑھیا ہے اور اس کے پاس کچھ بچے ہیں جو بیٹھے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عمر اس بوڑھیا کے پاس تشریف لے گئے اور جا کر سوال کیا کہ اماں جی، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اور یہ جو ابل رہا ہے اس ہانڈی کے اندر کیا پکا رہی ہو؟ تو اس بوڑھی اماں نے جواب دیا کہ یہ بھوک کی وجہ سے بلبلا رہے ہیں اور یہ ہانڈی میں نے ان کی تسلی کے لیے چولہے پر رکھی ہے تاکہ ان کو تسلی ہو کہ کچھ پک رہا ہے۔ تو حضرت عمر رو پڑے اور فوراً اپنے غلام کو لیا اور مدینہ کے اندر آئے اور اپنے ساتھ چند کھجوریں اور اناج غلہ وغیرہ لیا اور اپنی بوجھ پر لادا اور چل پڑے۔ راستے میں غلام نے کہا کہ امیر المؤمنین، یہ بوری آپ میرے کندھے پر رکھ دیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں، اس بوجھ کو میں خود اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت کے دن بھی اپنا بوجھ میں نہیں اٹھانا ہے، وہ تو نے نہیں اٹھانا۔ وہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس خیمے کے پاس آئے اور اس ہانڈیا کے اندر وہ کھجوریں اور اناج وغیرہ ڈال کر اس کو پکانے لگے اور خود اپنے ہاتھ سے اس کو پکا رہے تھے، یہاں تک کہ ہانڈیا سے یہ دھواں نکل رہا تھا، وہ حضرت عمر کی داڑھی کو چھوتا ہوا ہوا میں جا رہا تھا اور یہ سارا منظر میں دیکھ رہا تھا۔ اور پھر ان بچوں کو کھلایا اور پھر بعد میں بوڑھی اماں کو جو بچا ہوا تھا ان کے حوالے کیا، اور بوڑھی اماں نے یہاں تک کہا کہ اے بزرگ آدمی، کاش کہ عمر کی جگہ تو خلیفہ ہوتا، عمر تو ہمارا حال ہی نہیں پوچھتے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اے اماں جان، آپ کو کیا پتا کہ عمر کو اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ آپ بھی اس حالت کے اندر یہاں پر موجود ہیں۔ ہاں، اگر آپ مدینہ کے اندر کبھی عمر کو ملنے آؤ گی تو تم مجھے وہیں پاؤ گی۔ اور پھر وہ غلام کہتے ہیں کہ حضرت عمر اس جھوپڑی سے تھوڑا سائڈ پہ ہٹ کر بیٹھ گئے اور بچوں کو دیکھنے لگے۔ تو میں نے غلام نے کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت واپس چلتے ہیں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ٹھہر جاؤ، میں نے ان بچوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کو کھیلتے ہوئے بھی دیکھوں۔ یہ تھی حضرت عمر کی شخصیت۔ آپ نے ایک مرتبہ ایک صوبے کا دورہ کرنے کا ارادہ کیا، جب وہاں گئے تو وہاں ایک مجوسی آدمی بھیک مانگ رہا تھا، تو ادھر کے حاکم سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے اور بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ غربت کی وجہ سے
اور کام کاج سے ناکارہ ہونے کی وجہ سے بھیک مانگ رہا ہے اور ایک کافر شخص ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جب جوان تھا تو ہم لوگ اس سے ٹیکس دیا کرتے تھے، آج جب بوڑھا ہو گیا ہے تو حکومت نے اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس کا ابھی سے وظیفہ مقرر کرو تاکہ اس کو مانگنے کی نوبت نہ آئے۔ تو حضرت عمر کی جو شخصیت ہے اور جو ان کے قوانین ہے وہ آج مسلمانوں نے چھوڑ دیے ہیں، اور یورپ کے لوگوں نے اور کفار نے ان کو اپنا لیا ہے۔ آج وہ لوگ ترقی یافتہ بن گئے ہیں اور ہم صحابہ کے راستے سے ہٹنے کی وجہ سے ذلت کا اور پسپائی کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو ہماری کامیابی اسی وقت ممکن ہے، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم تبھی کامیاب ہوگے، تبھی تم راہ حق پر چل پاؤ گے جب تم صحابہ کے راستے کے اوپر چلو گے۔ تو تمام صحابہ معیار حق ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں کیسر و کسریٰ بھی فتح ہوئے، کسریٰ یہ پوری سلطنت پارا پارا ہو گئی اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی، اور کیسر ہے روم کا جو علاقہ ہے، اس کے بھی کچھ علاقے مسلمانوں نے فتح کیے، اور حضرت عمر کی موت کا وقت آ گیا اور آپ کی شہادت ہوئی، اور اس کے بعد عثمان خلیفہ بنے۔ تو 10 سال جو حضرت عثمان کی ہیں یہ بالکل اپنے پہلے 2 ساتھیوں کے طریقے کے اوپر حکومت کرنے کے اندر ان کے مثل ہیں۔ جیسے ان کے دور میں امن و امان تھا اور اسلامی فتوحات جاری تھی، ایسے ہی حضرت عثمان کے دور میں بھی پہلے 10 سال کے اندر اسلامی فتوحات اسی طریقے پر جاری تھی، اور تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد تھا اور امن قائم تھا، اور روم کے کافی علاقے مسلمانوں نے فتح کر لیے تھے۔ جب کفار نے یہ دیکھا کہ یہ مسلمانوں کا ابھرتا ہوا سمندر جو ہے اس کو روکنا ممکن نہیں ہے، اور اس کے سامنے کھڑا ہونا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کا مترادف ہے، تو انہوں نے اپنا پینترا بدلا، اور مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اور مسلمانوں کا راستہ روکنے کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلانے کے لیے عبداللہ بن سبا جیسے شخص کو بھیجا گیا۔ یہ عبداللہ بن سبا یہ تاریخ کا ایک جز ہے، اور یہ کوئی فرضی نما کہانی نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی تھی کہ یہ دن 2 محبت کرنے والوں کے درمیان بیٹھ جائے تو جب وہاں سے اٹھتا تو ان کے درمیان بھی لڑائی ڈلوا دیتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بعض چیزوں کے اندر مہارت عطا کی ہوتی ہے، اس کو یہ مہارت عطا کی تھی کہ یہ فتنہ پھیلانے کے اندر انتہائی مشہور تھا اور انتہائی تیز تراز تھا۔ یہ حضرت عثمان کے آخری دور کے اندر مدینہ میں تشریف لایا اور اس نے وہاں کام کرنا چاہا، لیکن اس نے دیکھا کہ یہاں میرا کام کرنا ممکن نہیں ہے، کہ لوگ سارے کے سارے اپنے خلیفہ کے اوپر اعتماد کرتے ہیں اور آپس میں محبت اور اتفاق رکھتے ہیں۔ تو اس نے مدینہ کے باہر کے علاقوں کا رخ کیا، جس علاقے میں جاتا وہاں یہ ناکام ہوتا۔ پھر اس نے اپنا کام کا جو طریقہ تھا وہ تبدیل کیا، اور یہ طریقہ اپنایا، اگر یہ شام میں ہوتا تو عراق والے جو حاکم ہے اس کے خلاف باتیں کرتا کہ وہ ظالم ہے، جابر ہے، فاسق ہے، لوگوں کا حق مارتا ہے، اور اگر عراق میں ہوتا تو شام والے حاکم کی برائیاں کرتا کہ ظالم، فاسق، فاجر ہے اور لوگوں کا حق مارتا ہے، اور دونوں کے پیچھے یہی کہتا کہ اس کو عثمان کی پشت پناہی حاصل ہے، یہ اس کی پشت پناہی کے اندر یہ ظلم کر رہا ہے۔ اب چونکہ علاقے دور تھے اور بات کی تصدیق کرنا اتنی جلدی ممکن نہ ہوا کرتی تھی، یہ اپنا فتنہ یوں پھیلانا شروع ہو گیا، اور اس نے اپنے فتنے کے اندر بہت سارے لوگوں کو لے لیا۔ پھر یہ آگ بھڑکتی گئی یہاں تک کہ اس قدر بھڑک اٹھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ کیونکہ فتنہ جب پھیلتا ہے تو جیسے یہ آگ کی طرح ہوتا ہے، جب آگ بھڑکتی ہے تو اس کے شعلے آس پاس کے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، ایسے ہی اس فتنے نے بہت سے مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور انہوں نے جا کر عثمان کے اوپر حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب حضرت عثمان شہید ہوئے، اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عثمان کے قصاص کا داعی بن کر میدان میں اترے کہ ہمیں عثمان کا قصاص چاہیے۔ ادھر مدینہ کے اندر باقی صحابہ میں مشاورہ شروع ہو گئی کہ خلافت کس کو دی جائے، تو حضرت علی کی خلافت کے اوپر اتفاق کیا گیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، ان کا دعویٰ صرف عثمان کے قصاص کا تھا کہ ہمیں عثمان کا قصاص چاہیے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں، خلیفہ رہیں، جو شورا نے فیصلہ کیا ہم اس سے اتفاق کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے
یہ عذر ظاہر کیا کہ اس قدر لوگ ہیں اور اس قدر یہ فتنہ ہے، اتنا بڑا فتنہ اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ان میں سے کسی ایک سے قصاص لینا ممکن نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عائشہ، حضرت زبیر، طلحہ وغیرہ بھی حضرت علی سے جنگ کے لیے آئے تھے، اور حضرت علی کو جب پیغام بھیجا گیا تھا کہ عثمان کا قصاص لو نہیں تو ہم جنگ کریں گے، تو حضرت علی عثمان کے قصاص کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ جو ہی تیار ہوئے تو سامنے ایک بہت بڑا مجمع کھڑا ہو گیا کہ ہم سے قصاص لو، ہم ہیں قاتل۔ اب یہ قصاص لینا ممکن نہیں تھا، لیکن امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان یہ کشیدگی، اس کو بڑھاوا دیا گیا اور ان کے شعلوں کو بھڑکایا گیا، یہاں تک کہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دست و گریباں ہوئے اور ہزاروں کی تعداد کے اندر صحابہ شہید ہوئے۔ اب یہ جو ان کا آپس میں اختلاف ہے، یہ ایک فتنے کی بنیاد کے اوپر پھیلا ہے۔ ان دونوں کی نیت کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا، کسی نے کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، آپس میں ناراضگی رہی ہے، ایک دوسرے کو برا بلا کہا ہے، لیکن ایمان کے اوپر کسی نے شک نہیں کیا۔ نہ حضرت علی نے معاویہ کے ایمان پر شک کیا، نہ معاویہ نے حضرت علی کے ایمان پر شک کیا۔ تو بعد میں آنے والی نسل اگر ان کے اختلاف کو دیکھتے ہوئے کسی ایک کے ایمان پر شک کرے گی تو اپنا ایمان گنوا بیٹھے گی، کیونکہ اس جماعت کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا رتبہ عطا کیا ہے۔ اس لیے اپنی زبانوں کو استعمال کرنے سے پہلے لگام ڈالنی چاہیے کہ اگر صحابہ کے خلاف یہ زبانیں بولیں گی تو یہ ان کے ایمان کو بھی ضائع کر دیں گی۔ اگر امیر معاویہ مجرم ہیں، منافق ہیں، فاسق ہیں، نعوذ باللہ، یا مغیرہ بن شعبہ منافق ہیں، فاسق ہیں، نعوذ باللہ، یا عمر بن عاص، اگر ان کے اوپر الزام تراشی کی جائے گی تو یہ الزام اہل بیت کے اوپر بھی چلا جائے گا، اس لیے کہ حسن اور حسین نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ تو پھر یہ جو قباحت والی صفت ہے یہ اہل بیت کے اوپر بھی جا کر اثر انداز ہوگی۔ تو جو لوگ صحابہ پر زبان درازی کرتے ہیں ان کو زبان درازی کرنے سے پہلے اپنی زبان کو لگام ڈالنی چاہیے کہ وہ کس قدر جسارت کر رہے ہیں اور کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ حضرت حسن اور حسین کبھی منافق آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتے، اتنی بڑی بزرگ شخصیات کبھی منافق فاسق آدمی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتی۔ تو حسن اور حسین کی جو بیعت ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امیر معاویہ اپنے ایمان میں پختہ تھے اور صحیح العقیدہ تھے اور صحیح ایمان والے شخص تھے۔ ایسے ہی مغیرہ بن شعبہ اور عمر بن عاص یہ صحیح ایمان والے شخص تھے، یہ لوگ منافق نہیں تھے۔ آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے، ہر ملک کے اندر ہوتا ہے ایسا، لیکن اس اختلاف کی وجہ سے کسی کی حب الوطنی کے اوپر شک نہیں کیا جاتا۔ ایسے ہی ان میں سے کسی کے ایمان کے اوپر شک نہیں کیا جا سکتا ہے، یہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والی بات ہے۔ باقی جہاں تک امیر معاویہ نے جو یزید کو اپنا ولی عہد مقرر کیا، جب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10ویں سال کے اندر جب حضرت امیر معاویہ کی خلافت قائم ہوگی، ان کی حکومت قائم ہوگی، تو 10 سال کے بعد مغیرہ بن شعبہ نے یہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ مسلمان پھر سے یکجا ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کے اندر اتفاق و اتحاد پھر سے پھیل چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ معاویہ تمہاری موت واقع ہو جائے اور اس کے بعد پھر سے لوگوں کے درمیان یہ لڑائی جھگڑے اور فساد شروع ہو جائیں اور بہت سارے لوگ خلافت کے مدعی بن کر اور حاکم کا دعویٰ لے کر میدان میں اتر آئیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ مسلمانوں کا اتفاق آخر تک باقی رہے، تو تم اپنی زندگی کے اندر ہی اپنا کوئی ولی عہد مقرر کر جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ پہلے راضی نہیں ہوئے تھے اس بات کے اوپر، لیکن بعد میں جب بہت سارے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا اور سوچ بچار کی گئی تو حضرت امیر معاویہ یزید کو ولی عہد بنانے کے اوپر تیار ہو گئے، اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو اس وقت یکجا کرنے والی ایک ہی چیز ہے، وہ عصبیت ہے۔ اور بنو امیہ کے اندر جو بنو امیہ کا قبیلہ تھا، یہ قبائلی عصبیت پائی جاتی تھی اور اسی کی بنا کے اوپر لوگوں کو جوڑے رکھنا ممکن تھا، یعنی حکومت کے قیام کے لیے کسی بھی عصبیت کا پایا جانا ضروری تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یزید کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ آگے یزید کیسا نکلے گا، یہ فاسق بنے گا، فاجر بنے گا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم والا معاملہ کرے گا، اس کی خبر امیر معاویہ کو نہیں تھی، نہ ان صحابہ کو تھی، کیونکہ غیب کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یزید کو یہ جو اہل بیت کی نفرت ہے یہ وراثت میں ملی ہے،
کیونکہ باپ جو تھا وہ اہل بیت کا دشمن تھا، اس لیے یزید کو بھی یہ وراثت میں ملی ہے۔ جیسا باپ کا عمل ہوتا ہے ویسے ہی بیٹے کا عمل ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، یہ انتہائی کفریہ کلمہ ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر یزید کا جو بیٹا ہے، یزید کی موت کے بعد جب اس کو تخت پر بٹھایا گیا تو اس نے اس تخت کو کیوں لات مار دی؟ یہ کہتے ہوئے کہ اس تخت کے نیچے اہل بیت کا خون ہے، میں اس تخت کے اوپر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس کے اندر محبت کیسے آ گئی؟ پھر اگر باپ سے ہی وراثت میں ملتی ہے تو بیٹے کو بھی پھر وراثت میں نفرت ملنی چاہیے تھی، لیکن یزید کا بیٹا اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیٹا آگے فاسق نہیں کر رہا ہے، فاجر نہیں کر رہا ہے، کافر نہیں کر رہا ہے، تو اس میں باپ کا قصور نہیں ہے۔ تو ایسے ہی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ صحابہ جنہوں نے امیر معاویہ کو مشورہ دیا تھا یزید کو ولی عہد مقرر کرنے کا، اس سے ان کے اوپر کوئی قدحہ لازم نہیں آتی ہے، وہ لوگ اس سے بری و ذمہ ہے۔ انہوں نے اپنے اعتبار سے خیر کا اور بہترین مشورہ دیا تھا۔